بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، اس لیے تو آپ کو آدم کہتے ہیں اور اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچنے والی مٹی سے شریف کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت مولا علی شیر خدا السلام علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کھجور اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس سرزمین پر کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، مٹی نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پر اسے تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے ایک مٹی سے الگ کیا، اللہ کے سامنے پیش کر دیا اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور فرشتوں کی گواہی سے آپ کا اور حضرت حوا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود چیزوں کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنگل میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے تمام اولاد جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت ملنی تھی، ان کی عمر، ان کی شخصیات اور ان کی ساری شخصیات حضرت آدم علیہ السلام پر واضح کر دی۔ آپ نے جو داؤد علیہ السلام کی عمر 60 سال تک دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اللہ پاک میری عمر 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے۔ یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے جب قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے، بار بار اللہ کے دربارگاہ میں دعا مانگنے لگے۔ اگلے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام
حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے آدم، ان قریب اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والے ہیں جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔ اس کا نام شیس رکھنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر بھیجا۔ جو اس کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کا پھل کھاؤں۔ تو آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل تلاش کرنے لگے۔ اچانک سے ان کو فرشتہ مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو پھر آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے باپ کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ تمام فرزند دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے۔ آپ بستر پر بیماری پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی موت کا فرشتہ دیکھا تو حضرت آدم سے اماں حوا لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی میں تمہاری وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ آج اللہ ان کے فرشتوں کے درمیان حائل نہ ہو۔ پھر آپ نے نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، ایک فرشتہ، موت کیا بھول نہیں ہو گئی؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے۔ ابھی تو مجھے 960 برس ہوئے ہیں۔ ملک الموت نے فرمایا، اللہ کے نبی، آپ نے خود فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی روح کا قبض ہو گئی۔ آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی۔ زمین کھود کر آپ کی تدفین ہوئی اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ ہوا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو، اس کے جسم کو ایسے ہی دفن کرنا۔ آج بھی فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کس جگہ ہے، اس کو لے کر بہت سے اختلافات ہیں۔ کچھ کے نزدیک آپ کی تدفین سری لنکا، کچھ کے نزدیک جیل ابی قبیس اور کچھ کے نزدیک عراق اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن کے اندر یا باہر۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔